بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی علمی ذہانت اور دانشمندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قضا اور فقہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی اس استعداد اور قابلیت کا اندازہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت کے وقت قضا کی خدمات حضرت علی رضی اللہ کے سپرد فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اکثر سیدنا علی کی اس خوبی کا اعتراف فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، ہمارے بہترین قاضی علی ہیں اور بہترین قاری ابی بن کعب ہیں۔ مدینہ کا قاضی مقرر ہونا اور وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ کے عہد خلافت میں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی و فقہ اور قضا میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ آپ اپنی نکتہ راست نگاہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرماتے۔ سیدنا علی میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب خوبیاں رکھی ہوئی تھی، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے ذہین اور تباہ تھے، اور اسی ذہانت و تباہی کی وجہ سے آپ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بہترین مشیروں میں سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تو آپ کو تب بھی محبت تھی کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کے نکاح میں تھی۔ بہرحال آپ نے فقہ و اجتہاد کی روشنی میں متعدد فیصلے کیے، اپنے دور خلافت میں بھی اور اپنے سے پہلے خلفاء کے دور خلافت میں بھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نامولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے، ان تینوں میں لڑائی ہوئی۔ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم ہی سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میرے آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دید کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ہر ایک کے نام قرعہ ڈالتا ہوں، جس کا نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے کے نام کا قرعہ ڈالا۔ قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام تینوں ٹکڑوں پر یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے نام کو 3 ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچہ کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا۔ جس کے نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا اس کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے 2 افراد سے وصول کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اس کے اسی طرح فیصلہ کرتا جس طرح علی رضی اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھ پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم کا فرمان موجود ہے، ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے درست کہا ہے۔ آخر کار قدامہ کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا گیا۔
اور اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ قدامہ پر حد جاری کیوں نہیں کی اور اسے رہا کیوں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، نہ وہ شخص جو اس کی راہ پر چل کر اور حرام خدا کا مرتکب ہو۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ بس قدامہ جو کچھ وہ کہہ چکا ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اس پر صرف حد جاری کی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو طلب کیا اور اس کو توبہ کرنے کو کہا۔ قدامہ کو بھی علم ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے، تو اس نے توبہ کا اظہار کیا۔ اب اس سے قتل کی سزا تو ختم ہو گئی، مگر حد کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، آپ فرمائیں کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اسے 80 تازیانے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے، جب مست ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 80 تازیانے مارے۔